نک جہانی نیست شکلی ہست ذات، وان جہانی ہست شکلی بی ثبات۔ نک جہانی نیست شکلی، کیا بات ہے، نک جہانی، یہ جو جہان ہے نا جس کی شکل کوئی نہیں ہے، دیٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ، جو ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا، میرا جہان آگے نا کہہ رہا ہے اس کی کوئی شکل نہیں، اپرینٹلی اٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ۔ یہ نہیں نظر آ رہا نا تمہیں، ہست ذات، یہ ہے، یہ ہے، کہہ رہا ہے تجھے نظر نہیں آئے گا مگر مجھے نظر آ رہا ہے، یہ بے شکل ہو کر بھی ہے، یہ بظاہر بے وجود ہو کر بھی ہے۔ پوچھو نا مرنے والوں سے، ہمیں تو نظر نہیں آ رہے، مگر حدیثیں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ ذہن میں چلا گیا، وہاں کے معاملات شروع ہو گئے۔ وان جہانی ہست شکلی بے ثبات، اور یہ جہان جو تیرا ہے نا، اپنی ماں سے کہہ رہا ہے، جس میں تو کھڑی ہے، ہست شکلے، اس کی شکل ہے، that is existed apparently but does not exist۔ تو یہ نہیں ہے، جس کو تو سمجھتی ہے کہ ہے اور دنیا سمجھتی ہے کہ ہے، وہی نہیں ہے۔ بس یہاں آ کے دیکھ، تجھے پتہ چلے گا کہ تم سب جو ہے وہ نیست ہو، تم ہو ہی کچھ نہیں، اور ہست اگر کچھ ہے تو وہ ہم ہیں۔ سبحان اللہ، حقیقت ہے۔ جو وہاں سے دیکھے گا تو اس دنیا کو کیا سمجھے گا، کیا پائے گا اور کیسا پائے گا، اور یہاں رہ کر کے جو اس جہان کے مطلب یہ کہ ڈائمنشن میں چلا جائے گا۔ اب یہ روحانی ڈائمنشن کیا ہے، یہ وہی والی تو ہے، تو پھر وہ اس دنیا کو یہیں سے ہی دیکھنا شروع کر دے گا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا، جب ایک مرد کلندر، وقت کا غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ فرماتے ہیں کہ نظر تو الی بلاد اللہ جمن کا خردلۃ علی حکم اتصال، میں ساری کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانا۔ تو کون سی اینک سے دیکھ رہے تھے وہ؟ اینک تو کوئی نہیں، وہ ایک ڈائمنشن میں دیکھ رہے ہیں، آخرت کی ڈائمنشن میں، جس کو انہوں نے اپنی روحانیت سے پا لیا ہے، اور جس کو کہ ہر مومن یہاں سے کوچ کرنے کے بعد پالے گا۔ تو جو آپ ہم بعد میں جا کے پائیں گے اور وہاں سے دیکھ کر ایسے ہی ہم اس دنیا کو دیکھیں گے، تو انہوں نے وہ یہیں سے وہ ڈائمنشن حاصل کی اور پھر دنیا کو ویسے دیکھ لیا جیسے کوئی آخرت میں جا کے دیکھے گا۔ تو اس لیے دنیا بے وقت ہو گئی، ذرہ ہو گئی۔ یہ ہے جناب، تو یہ جو ہے نا ایک آخرت کا معاملہ ویسے ہی ہے جیسے کہ پیچھے بڑے اچھے طریقے سمجھایا تھا کہ جب پیٹ میں تھا نا وہ بچہ، تو اپنی ماں سے کہہ رہا تھا، مثال دے رہا ہے کہ میں تیرے بطن میں یہ سمجھتا تھا کہ کل کائنات یہی ہے، اور میں اس وقت پیدا ہونے کو موت سمجھتا تھا کہ یہاں سے جاؤں گا تو میں کیا کروں گا، کیسے رہوں گا، باہر کیا ہوگا۔ مگر جب باہر آیا تو پتہ چلا کہ تیرا پیٹ تو ایک قید خانے سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو کچھ بھی نہیں، ایک ذرہ ناچیز ہے اس دنیا کے برابر کے مقابلے میں۔ تو ایسے ہی بس جب ہم یہاں سے اس دنیا کے پیٹ سے نکلیں گے تو یہ ساری دنیا ایک ذرے میں تبدیل ہو جائے گی۔ بہت زبردست بات ہے۔ یک جہانی، وہی شعر دوبارہ، نک جہانی نیست شکلی ہست ذات، وان جہانی ہست شکلی بھی ثبات۔ ٹھیک ہے جی، تو ہماری اس دنیا کو کوئی وہ نہیں ہے، کنسسٹنسی نہیں ہے، یہ کانسٹنٹ نہیں ہے، پرماننس اس کو حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اندرا مادر بحق مادری، سبحان اللہ، بڑا پیارا شعر ہے، بہت میٹھے میٹھے اشعار بھی ہیں۔ اندرا مادر بحق مادری، بین کے ان آدر ندارت آزری، اندر آجا میری ماں تجھے تیری ممتا کا واسطہ۔
میں تجھے حق کے مادری یاد دلاتا ہوں. فار دا سیک آف یور مدرہڈ, فار دا رائٹ آف یور مدرہڈ. آ جا, اندر آ اے مادر, اندر آ مادر بے حق کے مادری, بین کے ان آذر ندارت آذری. آج دیکھ تو صحیح کہ یہ آگ ایسی آگ ہے جس میں آگ ہی نہیں ہے. اس میں آذری نہیں ہے. آذر مانے آگ اور آذری مانے آگ والی کیفیت, یعنی فائرنیس. دس از دا فائر ڈز ناٹ پوزیس دا فائرنیس. اٹ ہیز نو فائرنیس. فائرنیس ہی نہیں ہے. تو آگ تو صحیح, اس میں کوئی شدت نہیں, ایسی آگ ہے. جب تک باہر کھڑی ہے ڈر رہی ہے. وہ کہہ رہا اندر آ کے دیکھے گی تو تجھے آگ ہی آگ ملے گی نہیں. ہے نا پیارا شعر, بہت خوبصورت شعر ہے. اندر آ مادر بحق کے مادری. ذرا اس کا جذبہ دیکھیں پورا, اس کو جیسے اپنے لفظوں میں سمونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کتنے جذبے سے وہ بول رہا ہے. بحق کے مادری. آگے اور اس کا اظہار کرتے ہیں, فرماتے ہیں قدرت آن سگ بدیدی اندرا تاب بینی قدرت فضل خدا. جب یہ کہتے ہیں نا اندرا تو دل کھینچ لیتے ہیں. قدرت آن سگ بدیدی اندرا تاب بینی قدرت فضل خدا. تو نے اس سگ یعنی کتے یہودی کی قدرت تو دیکھ لی نا, دیکھ لیا نا تو نے پاور اس کا. یہی ہے نا پاور دنیا کے ان کتوں کا, یہی پاور ہوتا ہے نا دنیا کے فرعونوں کا. صحیح فرمایا. مار دیں گے, جلا دیں گے, کاٹ دیں گے, اور کیا کریں گے. دکھا دیا نا اس نے پاور اپنا, کتے نے. اس نے آن سگ بے دیدی, تو نے اس کتے کا پاور دیکھ لیا. اندر آ, اب تو اندر آ جا. تاب بینی قدرت فضل خدا, تاکہ تجھے خدا کے فضل کی قدرت کا پتہ چلے. اب تو اندر آ کے دیکھ میرا رب کیا کرتا ہے. پھر اس کے فضل کی بھی ایک قدرت ہے جو وہ یہاں دکھاتا ہے. یہ تو اس نے اپنا سگ پنا دکھایا, اس نے یہودی نے, مگر رب کی قدرت جو اس کے فضل سے یہاں پر ہے وہ آ کے تجھے اندر دیکھنی ہوگی. تب بینی قدرت فضل, سو دیٹ یو may see the power of God's grace, God's bliss and God's grace. ہے نہیں زبردست بات. تو دنیا کیا کر سکتی ہے زیادہ, یہی مار دے گی, جلا دیں گے, کاٹ دیں گے. اور کیسے اللہ کے بندے جنہیں یقین ہوتا ہے نا, ایسے بہت کو چومتے ہوئے جاتے ہیں, تختے دار کو, پھانسی کو, تلواروں کو چومتے ہیں. کیسے حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی رو رہے تھے, تو وہ انہوں نے دیکھا عیسائیوں نے, رومیوں نے, کہ یہ رو رہا ہے تو شاید پگھل گیا تو اب مان جائے گا. انہوں نے روک لیا, جلاد کو حکم دیا بھائی رکو, یہ رو کیوں رہے ہیں, پوچھو ان سے. تو انہوں نے کہا کہ نادانو, اس بات پہ نہیں رو رہا ہوں کہ تم میرے ساتھ یہ جو کچھ کرنے جا رہے ہو اس سے مجھے کوئی تکلیف ہو رہی ہے. میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں کہ یا اللہ تو نے ایک ہی جان دی ہے, آج تیرے نام پہ سر کٹانے کا وقت آیا ہے تو صرف ایک جان. کاش کہ جتنے میرے جسم پہ بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی اور ایک ایک کر کے سب تیری راہ میں اس طرح قربان کرتا. لیکن افسوس کروں تیرے نام پہ یہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا میرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. وہی ہے دنیا, کہاں عاشقوں کو پا سکتی ہے. عشق کے معاملات ہی الگ ہیں, اس کے پاور کو کون سمجھے گا. اور یہ جو دنیا کے کتے ہیں یہ ان کو مار مور کے سمجھتے ہیں کہ چلو جی. پوچھو ذرا جہاں جہاں دنیا میں لوگ شہادتیں دے رہے ہیں اس کے بعد ان کو کیا کچھ مل گیا. وہ غزہ میں کیسے بچے شہید ہو رہے ہیں اور کس طرح چلے گئے کتنے ہزاروں لوگ. تو یقیناً وہ کامیاب ہیں, وہ اب ہم سے بہتر دنیا میں ہیں.